اللہ الرحمن الرحیم وممن خلقنا امہ یہدون بالحق وبہ یعدلون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے آصف کر لیا ہے خوب اپنا انتظام، ہم نے آصف کر لیا ہے خوب اپنا انتظام، بالیقین یہ فیصلہ ہے یاد رکھ لے خاص و عام۔ اہل سنت دے رہے ہیں ہر طرف کامل پیام، دین و دنیا میں ہے کافی سنت خیر الانام۔ مسلک فکر رضا کا کر لیا ہے التزام، سنیت کا درس دیں گے اس جہاں میں صبح و شام۔ جان عشق مصطفیٰ ہے، عشق ہے اس کا امام، اپنے رب کی بندگی کا ہی رہے گا اہتمام۔ دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام۔ رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام،
اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے چیلیاں والا اسٹیشن کی سرزمین پر آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاضل محتشم حضرت صاحبزادہ سید محمد نقیب الحسن شاہ صاحب زیدہ شرفہ کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں ہدیہ تشکر کے طور پر حصول برکت کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اس کی صدارت دنیا اہل سنت کی وہ شخصیت فرما رہی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن و سنت کا درس دیتے ہوئے گزاری، خصوصاً مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف میں شیخ الفقہ کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دینے والے عظیم استاذی و استاذ العلماء حضرت حافظ محمد کریم بخش جلالی صاحب زیدہ شرفہ، آپ بنفس نفیس رونق افروز ہیں۔ فاضل محتشم حضرت مولانا محمد اکرم جلالی صاحب، آرگنائزر جلالیہ علماء کونسل گوجرانوالا ڈویژن، مناظر اسلام حضرت مولانا محمد زمان جلالی صاحب، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع منڈی بہاؤالدین کے امیر چودھری محمد نصر اللہ وڑائچ صاحب، اور تحریک صراط مستقیم منڈی بہاؤالدین کے رہنما قاری محمد ارشد جلالی صاحب، کثیر تعداد میں اہل علم، اہل فضل، ارباب فکر و دانش، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اجتماع میں رونق افروز ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس مجلس کو، محفل کو بابرکت بنائے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کی ایک نہ ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، وہ خصوصی دعا جو ہر نبی کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی کہ جو چاہو مانگ لو، ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اختبأت دعوتی، میری اگرچہ روزانہ کئی دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن خصوصی دعا میں نے بچا کے رکھ لی ہے۔ لغوی معنی ہے میں نے چھپا لی ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ شفاعۃ لامتی الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک جتنی میری امت ہوگی ان سب کے لیے میں قیامت کے دن وہ دعا مانگوں گا اور اس دعا کے ذریعے سے اپنی امت کو جنت میں لے جاؤں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کو یاد رکھا، اور بالخصوص وہ وقت جہاں ماں بیٹے کو بھول جائے گی، بھائی بھائی کو بھول جائے گا، اس قیامت کے دن کے لیے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خصوصی طور پر یاد رکھا اور نوازا۔ امت پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سے سر فہرست یہ ہے کہ ہر خوشی غمی کے موقع پر
نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یاد کیا جائے، اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ پر کثرت سے درود و سلام پیش کیا جائے۔ ہم اہل سنت و جماعت اصحاب عدل ہیں، رب ذوالجلال کی توحید کے مسئلہ پر جہاں بہت سے لوگ اعتقادی ظلم کے مرتکب ہوئے، اہل سنت اللہ کے فضل سے ہمیشہ اپنے عقائد میں، عقیدہ توحید میں عدل پر قائم رہے۔ ایسے ہی عقیدہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مختلف زمانوں میں، مختلف صدیوں میں کئی فرقوں نے طرح طرح کے اعتقادی ظلم کیے، لکھے عقیدہ رسالت کے لحاظ سے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت و جماعت عقیدہ رسالت میں بھی ہمیشہ عدل پہ قائم رہے۔ ایسے ہی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کے موضوع پر لوگوں نے تنقیس بھی کی، لوگوں نے غلو بھی کیا، مگر اہل حق، اہل سنت و جماعت 14 صدیوں میں ہمیشہ اس موضوع پر بھی عدل پہ قائم رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ذوات قدسیہ کے لحاظ سے ایک فرقہ تو معاذ اللہ تبرئ کرتا رہا، اور اس سلسلہ میں بھی خوارج اور نواسب کی طرف سے غلو کیا گیا، لیکن اہل سنت و جماعت ہمیشہ عدل پہ قائم رہے۔ قیامت کے دن پہلا پیپر عقیدے کا ہے، جو یہ پاس کر لے گا پھر اس کی نماز کا حساب ہوگا، پھر روزے کا، حج زکوٰۃ کا، اور جو اس میں فیل ہو جائے گا وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس کی نماز، روزہ، حج زکوٰۃ اسے فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ عقیدے کا پیپر پاس کرنے کے لیے جو مسلک لازمی ہے، اس مسلک کو مسلک اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ نبوت کے لحاظ سے جو عقائد ہیں، آج کی چونکہ یہ مختصر سی نشست ہے، میں صرف ایک عقیدہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے مسلک پر ہم قائم ہیں، اور شرق و غرب کے مسلمان جمہور انہی کی فقہ کی اقتداء کرنے والے ہیں۔ آپ نے جو عمومی فقہ ہے اس کو فقہ اصغر کہا جاتا ہے، اور جو عقائد ہیں ان کو فقہ اکبر کہا جاتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی جو فقہ اکبر ہے، اس کے اندر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو آپ نے عقیدہ لکھا کہ عوام بھی اس عقیدے پر رہیں، خواص بھی اس عقیدے پر رہیں، فقہ اکبر میں اس میں آپ یہ فرماتے ہیں والانبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والفواحش، کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام، ہر نبی اتنی اونچی شان والے ہیں کہ وہ پاک ہیں صغیرہ گناہ سے بھی اور کبیرہ گناہ سے بھی۔ عن الصغائر والکبائر، تمام انبیاء کرام علیہم السلام صغائر سے بھی پاک ہیں، کبائر سے بھی پاک ہیں، والکفر، کفر سے بھی پاک ہیں، والفواحش، اور ہر قسم کی فحاشی کے کاموں سے بھی پاک ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتٌ وَخَطِیئَاتٌ، تمام انبیاء کرام علیہ السلام منزہ ہیں صغیرہ گناہ سے، کبیرہ گناہ سے، کفر سے، فحاشی سے، لیکن
قد کانت منہم زلاتوں و خطیئاتن، یہ عقیدے کا سبق ہے، یعنی مومن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں سے بعض سے زلات ہوئیں و خطیئاتن، اور خطیئات کا صدور ہوا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر میں لکھا، تابعین سے لے کر اب تک امت مسلمہ اس پر قائم رہی کہ گناہ نہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ ہے، لیکن زلات ہیں۔ زلات کا معنی لغزش، پھسلن، اور آگے لفظ ہے خطیئات۔ خطیئات خطیہ کی جمع ہے۔ پہلے واضح کر چکے ہیں کہ ذنب نہیں، نہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ ہے۔ انبیاء پاک ہیں، صغیرہ سے بھی پاک ہیں، کبیرہ سے بھی، مگر خطیہ سے پاک نہیں۔ وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتٌ وَخَطِیئَاتٌ، یہ جو انہوں نے سب کے لیے عقیدہ لکھا۔ اب یہاں لفظ خطیہ جو ہے اس نے یہ معین کر دیا کہ ذنب نہیں، وہ انبیاء کا کوئی ذنب نہیں، نہ صغیرہ گناہ ہے نہ کبیرہ گناہ ہے، مگر ان کی زلات بعض سے صدور ہوا ان کا، اگرچہ وہ ہم یہی کہیں گے کہ خلاف اولا ہے، اور خطیئات یہ کہ جس کو خطا اجتہادی کہتے ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقیدے میں لکھا، تو آج تک اس پر کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ کی گرفت نہیں کی کہ وہ غلط لکھ گئے، یا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں، یا اس وجہ سے وہ اہل سنت سے خارج ہو گئے، یا اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ معاذ اللہ گستاخ ہو گئے۔ یہ انہوں نے نبیوں کے لیے لکھا۔ اب نبیوں سے نیچے کسی کو اگر نبیوں کے برابر مانے تو پھر بھی کفر ہے، اور نبیوں سے بلند مانے تو پھر بھی کفر ہے۔ تو اس سے اہل سنت کا یہ عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لحاظ سے ساری امت کا یہ واضح ہوا کہ لفظ خطیہ یا خطا کی نسبت اگر نبی کی طرف ہو جائے کسی کی زبان سے تو کفر بھی نہیں، توہین بھی نہیں، بلکہ یہ اعتقاد ہے اہل سنت کا۔ تو نبی سے نیچے، مقام نبوت سے نیچے اگر کسی ہستی کے بارے میں یہ لفظ خطا اگر منسوب ہو جائے کسی کی طرف سے، تو اسے اگر توہین کہیں تو پھر روافض والا عقیدہ ثابت ہوگا کہ جیسے ان کے نزدیک بھی غیر نبی نبی سے افضل ہے یا نبی کے برابر ہے، تو پھر نبی کے لیے تو خطا کا لفظ امام اعظم ابو حنیفہ لکھیں اور اس کو کوئی توہین نہ کہے اور اس کو کوئی بے ادبی نہ قرار دے، اور نبی کے نیچے جو ہستیاں ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں کسی شرعی مسئلہ میں اگر لفظ خطا کی نسبت پر کوئی اسے توہین کہے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ توہین کہنے والا کسی غیر نبی کو نبی سے بھی افضل مانتا ہے، کیونکہ نبی کے لیے تو خطا 14 صدیوں میں یہ لفظ اور خطا بھی امام صاحب نے مطلقاً لکھا ہوا ہے، ہم اس کی تشریح خطا اجتہادی سے کر رہے ہیں، اور مراد وہی چیز ہے، کیونکہ ذنب تو نبیوں کا ہے ہی نہیں، گناہ ہے ہی نہیں، مگر خطا کا اس بات کیا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ذنب اور چیز ہے، خطا اور چیز ہے، اور خطا کی نسبت علی الاطلاق بھی نبیوں کی طرف امام صاحب نے کی ہوئی ہے، اور اگر نبیوں سے نیچے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی ہستی کی طرف شرعی مسئلہ بیان کرتے ہوئے کسی زید نے خطا کی نسبت کی اور عمر نے کہا یہ توہین ہوئی،
تو اگر اس نے توہین کا قول کیا تو ماننا پڑے گا کہ امر عقیدے میں رافضی ہو چکا ہے. چونکہ روافض کے نزدیک جو ہے یہ ہے کہ غیر نبی کو نبی کے برابر بھی کہہ لو یا افضل بھی مان لو تو ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں، مگر اہل سنت کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا بھی کفر ہے اور نبی کے برابر ماننا بھی کفر ہے. اب یہ جو امام صاحب نے لکھا، آخر امام صاحب بھی معصوم نہیں، امام صاحب بھی نبی نہیں، تو امام صاحب کے لکھنے میں بھی خطا ہو سکتی ہے. امام صاحب نے کیوں لکھا، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو جب دلیل اس کی قرآن میں ہو، دلیل اس کی سنت میں ہو، تو پھر ماننا پڑے گا کہ امام صاحب نے برحق لکھا. قرآن مجید برہان رشید میں ہم جب اردو میں ترجمہ دیکھتے ہیں تو شرق و غرب میں عرب و عجم میں کنز الایمان پہ آ کے بات ختم ہو جاتی ہے کہ فلاں نے فلاں جگہ بیت بھی کر دی، اشرف علی تھانوی نے، فلاں نے، یہ نے، وہ نے، ترجمے دیکھتے گئے، لیکن کنز الایمان پر آ کر پتا چلا کہ ادب ہی ادب ہے. تو ترجمہ کرتے وقت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ترجمے میں بھی جہاں عربی میں نسبت تھی ظلم کی، ظلمنا، مگر اعلی حضرت نے اردو میں ترجمہ کرتے وقت رب کے کسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظلم کی نسبت نہیں کی. ادب کے پیش نظر کہ اردو ماحول میں سمجھانے کے لیے معصیت کی نسبت نہیں ہونے دی. غوا تھا تو وہاں بھی اپنے انداز میں لفظ چن کے لے آئے. سوچنا یہ ہے کہ جب قرآن میں اللہ کے عظیم پیغمبر کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطا کی نسبت ہوئی، قرآن میں خطا کی نسبت ان کی ذات کی طرف ہوئی، تو اعلی حضرت نے وہاں خطا کا ترجمہ کیا کیا؟ اپنے طرف سے وہ تو نبی خود کہہ رہے ہیں، ان کا کہنا اور ہے. پھر کوئی کہے گا وہ تو قرآن میں آیا ہے، وہ تو اور ہے. تو ہم کہتے ہیں جس نے قرآن میں آئے ہوئے خطا کا ترجمہ کیا، اور ترجمہ کرنے والے بھی وہ امام کہ جنہوں نے لفظ ظلم کی نسبت نہ کی، لفظ ذنب کی نسبت نہ کی، لفظ گناہ کی نسبت نہ کی، کہ نبیوں کی شان بڑی بلند ہے، ان کے مرتبے کے پیش نظر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے گناہ کیا، ہم نہیں کہیں گے انہوں نے ظلم کیا، ہم نہیں کہیں گے کہ یہ گمراہ ہوئے. معاذ اللہ، سارے لفظ جو ہیں وہاں پر امت کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ سارے ترجموں سے پہلے نمبر پہ نظر آیا. تو آخر قرآن میں قیامت تک کے مسئلوں کا حل ہے، تو 15ویں صدی کے اس لفظ خطا کے مسئلے کا بھی تو حل تھا اور حل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت دعا مانگتے ہیں اور وہ دعا آیت قرآن ہے، اور اللہ تعالی نے اس کا ذکر قرآن مجید برہان رشید میں 19ویں پارے میں سورہ شعراء میں کیا ہے. آیت نمبر 82 ہے، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي یوم الدین، اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے اللہ کے بارے میں. وہ کیا کرے گا جس کی مجھے آس لگی ہے؟ وہ اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ ان یغفر لی خطیئتی، وہ میری خطیہ جو عربی ہے اسے معاف کرے گا. اب اعلی حضرت نے یہ اردو والوں کو بتانا تھا کہ میں ایک لفظ کی نسبت کرنے لگا ہوں نبیوں کی طرف، اور اسے توہین نہ سمجھنا، اور اس کا متبادل مجھے کوئی نہیں ملا کہ میں وہ لفظ لکھتا. اور اعلی حضرت تو پی ایچ ڈی سے بھی بڑی ڈگری رکھتے ہیں ادب میں،
وہ جو نبیوں کا ادب ہے، ولیوں کا ادب ہے، آداب رسالت ہیں. یعنی آپ نے سمجھا کہ اگر لغزش سے ترجمہ کروں تو اس سے بھی مناسب اور لفظ ہوگا. تو خطیئہ کا ترجمہ کیا کیا؟ اب ایک لفظ کی نسبت ہونے لگی ہے نبیوں کی طرف، اور نبیوں میں عظیم نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف. ظاہر ہے کہ اس لفظ کی نسبت اگر حضرت ابراہیم کی طرف اعلی حضرت کر دیں اور توہین نہ ہو، تو پھر نبیوں کے نیچے کسی ذات کی طرف اگر شرعی مسئلے میں اسی لفظ کی نسبت ہو تو پھر توہین. سارے بولو توہین، توہین، بے ادبی. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا. میری خطائیں. خطیئتی کا ترجمہ کیا ہے؟ اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ذکر کس کا ہے؟ حضرت، اور وہ بالیقین اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کی طرف لفظ خطا کی نسبت کی گئی ہے. اور یہ ترجمہ کیا عام مسلمانوں کے لیے ہے یا خاص علماء کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے. تو کیا اعلی حضرت نے توہین پڑھائی؟ اعلی حضرت نے توہین بتائی؟ اعلی حضرت نے ادب پڑھایا، ادب بتایا. اگر قرآن پڑھتے پڑھاتے ہوئے، کنز الایمان پڑھتے پڑھاتے ہوئے خطا کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر دی جائے تو توہین نہیں ہے، بالیقین نہیں ہے. تو پھر نبیوں سے نیچے کسی ذات کی طرف اگر لفظ خطا کی نسبت کو کوئی توہین کہتا ہے تو فکر رضا کو اس نے چھوڑا ہے یا ہم نے چھوڑا ہے؟ مسلک اہل سنت کو اس نے چھوڑا ہے یا ہم نے چھوڑا؟ کہتے ہیں کہ وہ عوام کو سمجھ نہیں آتی، عوام اس کی معنی غلط لیتی ہے، عوام کو پتہ نہیں. عوام ہیں یا پھر تمہارے امام ہیں؟ اور جو عوام کو امام بنا لیں ان کا حشر پھر وہ ان عوام کی طرح ہی ہوتا ہے جو کل انعام ہوتے ہیں. اعلی حضرت کے ادب کو اب چیلنج کیا جانے لگا. اعلی حضرت کی تفسیر کو، اعلی حضرت کے ترجمے کو، اور اپنی کم علمی اور جہالت کی بنیاد پر ان کے دیے ہوئے دین پر انگلیاں اٹھائی جانے لگیں صرف روافظ کے بوجھ اور دباؤ کی وجہ سے. روافظ نے اپنی کتابوں میں ہمارا نام خطائی رکھا ہے. ہمارے سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ میرے پاس ان کی کتابیں پڑھی ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم، ان سارے اماموں کے لیے وہ لفظ خطائی استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے نبیوں کی طرف لفظ خطا کی نسبت کی ہے. جو کل رافضی لکھ گئے اپنی کتابوں میں حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، آج کچھ ان پڑھوں نے رافضیوں کی وہ بولی ہم حق پرستوں کے بارے میں بولنا شروع کی، تو پھر ہماری شان گھٹی تو نہیں بڑی ہے. عصمت الانبیاء علیہ السلام، یہ کتاب روافظ کی، زین العابدین عبد علی طاہر، اس میں سنیوں کا نام لکھا ہے مخطئات الانبیاء، کہ انبیاء کی طرف خطا کی نسبت کرنے والے، اور کہا یہ بے ادب لوگ ہیں معاذ اللہ، یہ مخطئہ ہیں، یہ خطائی ہیں. ایسی ہوا چلی کہ جو ان کی بولی تھی وہ کچھ ہمارے اپنوں نے بولنا شروع کر دی. انہوں نے بخاری کو خطائی کہا، مسلم کو خطائی کہا،
ابن ماجہ کو کہا، امام رازی کو کہا، امام سیوطی کو کہا، یہ سب کے حوالے اس میں لکھے ہوئے ہیں صفحہ نمبر 84 74 پر 75 پر 78 پر 79 پر، کہ یہ لوگ چونکہ نبیوں کی خطا کو جائز سمجھتے ہیں لہذا یہ خطائی ہیں۔ تو جس بیس پہ کل کے روافض نے اہل سنت کے اماموں کو کوسا، آج ان پڑھوں کو یہ سمجھنا آئی کہ ہم ان کی بولی بول رہے ہیں، انہوں نے تو بولنی تھی۔ وہ جب حضرت صدیق اکبر کے خلاف بولتے ہیں، میں اور تم ہم کس کھیت کی مولی ہے کہ ہمارے خلاف نہیں بولیں گے؟ اور ہمیں یہ پسند بھی نہیں کہ انہیں تو گالی دیں ہمیں نہ دیں، لیکن سوچنا ان کو چاہیے کہ جو اپنا مسلک چھوڑ کے غیروں کی ہڈیاں چوستے پھر رہے ہیں کہ اپنے مسلک پہ قائم رہو۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کو روافض خطائی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کی نسبت کی طرف خطایا کی نسبت ہو سکتی ہے۔ اب امام صاحب کو مجبوری قرآن کی ہے کہ قرآن میں ہے ان یغفر لی خطیئتی، امام صاحب کو مجبوری حدیث کی، ابھی میں وہ پڑھوں گا۔ اور وہ جو ہیں روافض انہیں نہ قرآن کی مجبوری ہے، انہیں نہ حدیث کی مجبوری ہے، ہمارے امام کو بھی مجبوری ہے، ہمیں بھی مجبوری ہے۔ تو جو میں نے فقہ اکبر سے عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ کا پڑھ کے تمہیں سنایا، جس کے مطابق ہم سنی ہیں اور ہماری اس بیان پر اعتراض کرنے والے رافضی قرار پاتے ہیں، اس کی دلیل میں نے اپنی طرف سے آج صدیوں بعد کہ امام صاحب نے اس کے پیش نظر کہا کہ جب قرآن میں این یغفر لی خطیئتی آیا ہے تو امام صاحب کیسے کہہ سکتے تھے کہ ان سے خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا؟ لہذا امام صاحب نے عقیدہ لکھا، اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ صحیح بخاری شریف میں وہی چیز موجود ہے۔ یہ عمدۃ القاری شرح بخاری، یہاں صحیح بخاری کی حدیث میں پڑھ کے سناتا ہوں جس میں قیامت کے دن کا تذکرہ ہے۔ قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بار بار بخاری میں آئی ہے، بار بار مسلم میں آئی ہے، اور اس کے علاوہ ہزاروں کتابوں میں موجود ہے کہ میدان معاشر میں جب سب معاشر کی گرمی میں تنگ آ چکے ہوں گے تو کہیں گے کہ کوئی سفارشی تلاش کرو، ہمیں کم از کم یہاں سے تو آگے پیچھے کیا جائے، آگے جو حساب ہونا ہے جدھر جانا ہے وہ تو بعد کی بات ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سارے اکٹھے ہو کے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، فیأتون آدم، میں مختصر کر رہا ہوں، فیقولون انت آدم ابو الناس، آپ آدم علیہ السلام ہو، ساری انسانیت کے ابا جی ہو، خلقک اللہ بیدہ، رب نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، واسکنک جنتہ، اور رب نے آپ کو جنت میں رکھا، واسجد لک ملائکتہ، اور وہ شان دی کہ اپنے فرشتوں سے سجدہ تمہارے لیے کرایا۔ بڑی قدر ہے رب کے دربار میں آپ کی۔ آج ہم پھنسے ہوئے ہیں، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا نام رب نے آپ کو پڑھایا۔ تو آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری سفارش کرو اللہ کے پاس، حَتَّى يُرِيحَنَا مِن مَكَانِنَا هَذَا، یہ اس جگہ کروڑوں لوگ اربوں لوگ ہیں اور گرمی بڑی ہے، یہاں سے ہمیں کہیں آگے پیچھے بھیجا جائے، ہماری سفارش کرو۔ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، یہ میں نہیں کر سکتا کام، کیوں؟ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وہ اپنی خطیہ کا ذکر کریں گے۔ یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، پتہ نہیں وہ کس طرح لوگ بخاری پڑھاتے ہیں۔ اگر بخاری پڑھی پڑھائی ہو تو پھر تو پتہ ہونا چاہیے کہ مقام نبوت میں لفظ خطا کا ذکر آتا ہے۔ یہ نہیں ہمیں کوئی شوق ہے کہ ہم بار بار اس کو بیان کریں، مگر جو حقیقت ہے وہ تو علم میں ہونا چاہیے۔ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطیئہ کا ذکر کریں گے، وہی اجتہادی خطا دانہ کھانے والی۔
کہ میں تو نہیں آج بولوں گا اللہ کے دربار میں، اس کا جلال بڑا ہے. فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ. اب اس کا ترجمہ اعلی حضرت سے پوچھو تو جنہوں نے قرآن میں خطیہ کا خطا کیا ہے یہاں بھی وہ یہی کریں گے. ابھی میں حدیث سے پڑھ کے دکھا دیتا ہوں، حدیث کا ترجمہ فتاوی رضویہ شریف سے. فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ. اور کہیں گے ائتوا نوحا، تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. سارے لوگ جب نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے جا کر اپنی درخواست ان کے سامنے رکھیں گے. فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ. وہ کہیں گے نہیں میں بھی نہیں. وہ اپنی خطا کا ذکر کریں گے، ذنب نہیں، خطا. کہیں گے ائتوا ابراہیم خلیل الرحمن، تم جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ تمہاری سفارش کریں گے. سارے لوگ جب وہاں پہنچیں گے وہ کہیں گے لست ہناکم، یہ میں بھی نہیں کر سکتا، میں نہیں کروں گا. اور وہ اپنا معاملہ سامنے رکھ دیں گے اور کہیں گے تم آگے بڑھو. اور ائتوا موسیٰ عبدا اتاہ اللہ التورات، عظیم بندے ہیں اللہ کے موسیٰ علیہ السلام، وہ کام کروا دیں گے تمہارا، ان کے پاس چلے جاؤ. سارے جب وہاں پہنچیں گے تو وہ کہیں گے انی لست ہناکم وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ لیکن ایتو عیسیٰ علیہ السلام. خلاصہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ایتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار پہلے ہی تیار بیٹھے ہوں گے. اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہے، گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے. صراط و میزان حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا. انا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں. عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا. دوسرے کہہ رہے ہیں لست ہناکم، اور آپ فرمائیں گے انا لہا، میں تو بیٹھے ہی اس کام کے لیے ہوں، میں کرتا ہوں سفارش. اور پھر آگے سفارش کا ذکر ہے، اور یہ کہ 3 مرتبہ تشریف لے جائیں گے، چلو میں کروڑوں کو بٹھا کے جہنم سے جنت پہنچا دیں گے. پوری حدیث کا مضمون بڑا طویل ہے، لیکن میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کا جو عقیدہ آپ کے سامنے پڑھا فقہ اکبر سے، پہلے اس کی دلیل قرآن سے پیش کی اور اب دلیل بخاری سے پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے کتنے عظیم انبیاء علیہ السلام کا یہاں تذکرہ ہے، اور یہ سرکار کی حدیث ہے. سرکار نے ان کی کوئی توہین نہیں کی معاذ اللہ، کہ نبیوں کی طرف خطا کی نسبت کر کے سرکار نے ان کو مقام پست کیا ہو یا کوئی توہین کی ہو، یا جو کہے کہ توہین کی وہ اپنا ایمان کیسے بچا. تو یہ بخاری ہے، اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے حدیث کی وجہ سے. حدیث سرکار کی ہے. ہم روافظ کے دباؤ پہ آ کر آج کہیں کہ نہیں خطا جو ہے وہ نبوت سے نیچے بھی اللہ کے جو محفوظ بندے ہیں ان میں سے اگر کسی کو ہو تو توہین ہو جائے گی. ان کا عقیدہ ضرور ہے مگر وہ خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ انہیں مجبوری نہیں، نہ قرآن کی نہ حدیث کی. ہمیں قرآن کی بھی مجبوری ہے، حدیث کی بھی مجبوری ہے. فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ خَطِيئَتَهُ، اس بیس پہ روافظ نے کہا بخاری خطائی ہے. انہیں تو حیا نہیں کسی کی کہ یہ حدیث کیوں ذکر کی. وہ کہتے ہیں گھڑ کے ذکر کی. وہ کہہ لیں لیکن میں اور تو نہیں کہہ سکتے کہ گھڑ کے ذکر کی. انہوں نے جانا ہے جہنم میں، ہم نے اسی بخاری کے ہاتھ پہ جانا ہے جنت میں. قرآن میں خطیہ کا ذکر آیا اور حدیث میں ذکر آیا تو پتہ چلا اب معنی پر اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے تو خطا کا اور معنی کوئی کیا کرے گا. میں نے اعلی حضرت سے کروا دیا. اپنے گھر میں کنز الایمان سے دیکھ لو 19ویں پارے میں خطائیں کا لفظ، اور حدیث کا دیکھنا ہے
تو پھر فتاوی رضویہ شریف میں حدیث کے تراجم جو جہاں موجود ہیں، یہ 30ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کی ہے، یہاں 186 صفحے پر حدیث کا ذکر ہے، لما اقترف آدم الخطیئۃ، وہی جس کا ذکر بخاری میں ہے کہ میں نہیں سفارش کروں گا کہ میری ایک خطیہ ہے، یذکر خطیئتہ، وہ حدیث لما اقترف آدم الخطیئۃ، اقتراف کا مطلب ہے ارتکاب کیا۔ اب خطیہ کا معنی کیا کریں؟ تو یہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، یعنی آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا۔ اس بیس پر جب کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے کہ رجوع کر لو، تو میں نے کہا اعلی حضرت سے کیسے کرواؤ گے؟ اگر طریقہ ہے تو پھر شروع کر لو سلسلہ، ورنہ یہ دروازہ مت کھولو کیا ارتکاب کیا۔ اس کے رجوع کر لو، تو میں نے کہا اعلی حضرت سے کیسے کرواؤ گے؟ اگر طریقہ ہے تو پھر شروع کر لو سلسلہ، ورنہ یہ دروازہ مت کھولو قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ امت کی 14 صدیوں میں ہزاروں امام ہیں۔ 382 حدیث نمبر 2499، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور لفظ اتنے آسان ہیں کہ جو دارالعلوم پڑھنے نہیں گئے ان کو بھی ترجمہ آئے گا۔ لفظ کل کا معنی کس کو نہیں آتا، اور ابن آدم کا معنی کس کو نہیں آتا؟ آدمی ہو اور ابن آدم کا معنی نہ۔ مخالف تم کھول کے بیٹھے ہیں، میں نے آگے اپنا آپ تیروں کے لیے پیش کر رکھا ہے کہ مجھے مار لو، امام احمد رضا کو مت مارنا تیر۔ میں نے مجدد صاحب کے سامنے اپنا سینہ تان کے رکھا، میں نے داتا گنج بخش کی طرف انہیں نہیں جانے دیا، میں نے تو یہ جنگ لڑی، میں نے کہا اس کا جواب دو، اور آج بھی قرض ہے لوگوں پر کہ لوگ تو پوچھیں گے کہ اگر جلالی گستاخ ہے تو پھر یہ کہاں کا ادب ہے؟
انہوں نے تو غیر نبی کو کہا، انہوں نے نبی کو کہا۔ ان کی توبہ ثابت کرو، کہاں اس سے رجوع کیا تھا؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر مانو کہ گستاخ ہیں۔ تو کیا ایسا دروازہ کھل جاتا کہ ساری امت ہم اپنے اکابر گستاخ بنوا لیتے؟ ہم نے جیلیں کاٹ لی ہیں مگر اپنے اکابر کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دیا اللہ کے فضل سے۔ اور دلیل ہے، جیے تو دلیل کے ساتھ کوئی جیے، لائیں اس کا جواب۔ قیامت آ سکتی ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، ان لوگوں میں کسی کے پاس سنی مسلک پہ قائم رہ کے دلیل نہیں ہے۔ ہاں رافضی بن کے ہے مگر وہ تو جہنمی بننا ہے۔ دلیل دیتے دیتے اگر جہنمی بن جائے تو اس دلیل کا کیا فائدہ؟ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک قول میں نے اس کی دلیل تمہارے سامنے نبوت کے عقیدے کے لحاظ سے قرآن سے بھی رکھی اور حدیث سے بھی رکھی۔ اور اتفاق یہ ہے کہ میرے پاس بہت سی شروحات ہیں، یہ کتاب مجھے میرے استاد صاحب نے تحفے میں دی ہے، عمدۃ القاری جی، استادوں کی شرح بخاری جو آپ مطالعہ فرماتے رہے ہیں زندگی بھر، آج میں اسی سے دیکھ کے یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ اب ایک دوسری حدیث ہے، مجھے حیرانگی ہے کہ لوگ کیوں نہیں علم کی طرف آتے اور اپنا فیصلہ، جب یہ دعویٰ ہے کہ ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں تو یہ مسئلہ بھی تو سرکار کے دربار میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا فیصلہ ہے؟ میں ایک دوسری حدیث کے آئینے سے مسئلے کو تھوڑا سا آسان بنا کے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے جامع ترمذی، اس کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 382 حدیث نمبر 2499، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور لفظ اتنے آسان ہیں کہ جو دارالعلوم پڑھنے نہیں گئے ان کو بھی ترجمہ آئے گا۔ لفظ کل کا معنی کس کو نہیں آتا، اور ابن آدم کا معنی کس کو نہیں آتا؟ آدمی ہو اور ابن آدم کا معنی نہ۔ اور اگلا لفظ وہ جو انہوں نے ہمارے لیے مشہور کر رکھا ہے، حدیث کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ سیاستہ میں پہلے نمبر پہ یہ پیش کر رہا ہوں، ترمذی شریف، حدیث کیا ہے؟ کل ابن آدم خطاء، کل ابن آدم، اگر جدا کریں گے کلو ابن آدم، کل ابن آدم خطاء، خطا سے یہ مبالغہ ہے، اور اس سے جو اس میں منسوب ہے وہ خطائی نہیں بنے گا بلکہ اس سے بھی بڑا خطائی۔ یہ حدیث کہاں آئی؟ سننے ترمذی میں، جامع ترمذی میں۔ اب سننے ابن ماجہ، اس کے اندر حدیث شریف ہے 4251، یہاں ابن آدم کی جگہ لفظ ہے بنی آدم، حدیث ہے کلو بنی آدم خطاء۔ ابھی ترجمے پر بحث بعد میں ہوگی۔ یہ اب سیاستہ کی 2 کتابوں سے یہ میں نے حوالہ پیش کیا، مسند امام احمد، اس کے اندر 13080 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلو بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم ہی خطائی ہے۔ استاد بیٹھے ہوئے، ترجمہ آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے، اور مستدرک للحاکم اس کے اندر ویسے تو سینکڑوں کتابوں میں ہے، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، مشکات میں بھی ہے، حدیث نمبر 7691، کلو بنی آدم خطاء۔ یہ ساری میں نے کتابیں کھول کے رکھ کے سامنے حدیث پڑھ دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلو بنی آدم، ہر بنی آدم کیا ہے؟ خطا ہے۔
ہر بنی آدم، اور اس میں جب اس میں منسوب بنائیں گے ہوگا خطائی ہے۔ اب جو لوگ روافض کی تو بات چھوڑو، وہ تو اس لسٹ میں ہی نہیں کہ جنہیں کوئی جنت کا سبق دیا جائے ان کے تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو نیا ٹولہ بن رہا ہے ان کی محبت میں، اگر تمہیں کوئی تانا دے، او آدمی، او آدم کے بیٹے، او بندے دے پترا، آدمی، تو تم کہو گے کہ تو نہیں آدمی، تو کسی اور نسل کا ہے۔ جب حدیث کہتی ہے کہ جو بھی ابن آدم ہے وہ خطائی ہے، تو جو ہمیں خطائی کہتے ہیں خود کس نسل کے؟ ہمیں تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرما دیا، چونکہ ہم ابن آدم ہیں، ہم ابن آدم ہیں اور ہم خطائی ہیں، چونکہ جو بھی ابن آدم ہے وہ خطائی ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں آئی ہے اور میں نے پڑھ کے سنائی ہے، اسے سمجھنے میں بھلائی ہے، جو نہیں سمجھیں گے ان کی رسوائی ہے۔ اگر پنجابی میں کہوں جیڑا بھی بندے دا پتر ہے وہ خطائی ہے، تو سن آکھ کے یہ خطائی نے خود کی دسنا چاہتے نے، کیونکہ بندے دا پتر تے خطائی ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کلو بنی آدم یا کلو ابن آدم، کم از کم یہ جس نام پہ درس بنا کے بیٹھے ہیں یہ لوگ، کوئی شرع تو دور متن ہی پڑھ لیا کریں یہ، اور کم از کم چاچی نے تانا دینے کا بھی آ جائے۔ تانا یہ دے رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خطائی ہے، یہ خطائی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو بھی نسل آدم میں ہے وہ خطائی ہے۔ پھر ان کی گالی کہاں گئی؟ کیونکہ یہ جب یہ ایسا کہہ رہے ہیں تو یہ تصور دیتے ہم ایسے نہیں ہیں، تو پھر بندے دے پتر ہی نہیں ہے، کیونکہ بندے دا پتر ہے وہ تے خطائی ہے۔ قیامت تک مجھے جواب دیں یہ لونڈے، یہ وبال ہے ان پر۔ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، یہ روافظ کے گھروں کے چکر لگانے والے، ان کے گھر میں بیٹھ کے قورمے کھانے والے، اب مجدد والی روب دھمک نہیں رہی۔ دیکھا مینار پاکستان کے جلسے پہ ایک رات پہلے جو روافظ نے کانفرنس کی، سنی ہے نا تم نے؟ سنی ہے نا؟ وہ عام چل رہی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے یہ جلالی جو ہے اس کے پیر کے بیٹے تو ہمارے گھر آئے کہ ہم نے اس کو جلالیت سے نکال دیا ہے۔ تو میں نے کہا جو جعلی جلالیت ہے وہ تمہارے گھر آنے والوں کی ہے، اور جو جلال الدین شاہ والی جلالیت ہے وہ مینار پاکستان پہ تمہارے سینے پہ چڑھ کے بیٹھے ہیں۔ اب اس کی دو شروحات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں صرف خطائی کہنے والوں کو آئینہ اسے دکھانا چاہتا ہوں، باقی مسئلہ بھی اس میں ہے۔ استاد محترم باقی شیوخ الحدیث اسی مسئلے سے فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے کہ جو 3-4 سال سے مسئلہ چلا ہوا ہے کہ اس کا حدیث میں مسئلہ کیا لکھا ہے کہ کلو بنی آدم خطاؤن، بنی آدم کے ہر فرد کا تذکرہ ہے اور ان کی طرف خطا کی نسبت ہے، اور یہ حدیث ہے۔ کیا آپ حدیث آپ نہیں پڑھیں گے کہ روافظ ناراض نہ ہو جائیں؟ ترجمہ نہیں کریں گے کہ روافظ ناراض نہ ہو جائیں؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اشیاۃ اللمعات کے اندر جب اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اکثر فرزندان آدم کے در حکم کل اند خطا کنندان، صرف نبیوں کو نکالنے کے لیے کہ نبی مستثنا ہے۔ اگر خطا کا معنی خطا اجتہادی نہیں لینا، اگر لینا ہے تو پھر ان کی طرف بھی نسبت وہ امام صاحب نے لکھی،
اور لکھتے لکھتے یہ جملہ چیلنج ہے قیامت تک ان لوگوں کے لیے، فرماتے ہیں کہ ہر کے ہست از آدمیاں، یعنی جو بھی آدمی ہے، جو بھی جز انبیاء صلوات اللہ وسلام علیہم، سوائے نبیوں کے، کہ معصوم اند، چونکہ وہ معصوم ہیں، کہتے ہیں ہر کے ہست از آدمیاں از خطا خالی نہ باشن، جو بھی آدمیوں میں سے ہے سوائے نبیوں کے، چونکہ وہ معصوم ہیں، اور جو معصوم نہیں ہیں یعنی نبیوں کے سوا ہر فرد، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں از خطا خالی نہ باشن، وہ خطا سے خالی۔ اب نبیوں کے سوا ہر فرد میں کیا اہل بیت کے افراد نہیں آتے؟ کیا صحابہ کرام نہیں آتے؟ کیا اولیاء نہیں آتے؟ تو کیا یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی گستاخ ہیں سارے ولیوں کے؟ از خطا خالی نہ باشن، یہ ترجمہ، لفظ خالی بھی تمہیں ترجمہ آتا ہے، یہ سارا آسان سا۔ اور اسی پر جو شرح طیبی ہے مشکات کی، اس میں اس حدیث کے تحت انہوں نے لکھا فیہ تعمیم و جمیع بنی آدم، یہ ان کا اپنا شرح کا انداز ہے کہ کل بنی آدم خطاء، کہتے ہیں فیہ تعمیم و جمیع بنی آدم، کہ اس میں ہر بنی آدم، مرد و زن سارے اس میں موجود ہیں، سب شامل ہیں، حتی الانبیاء، یہاں تک کہ انبیاء بھی، لیکنہم خصوا، مگر نبیوں کو خاص کر دیا گیا، کیوں؟ لکونہم معصومین، چونکہ وہ معصوم ہیں، وہ باہر ہیں، اور جو غیر معصوم ہیں، اور سنیوں کے نزدیک نبیوں کے سوا سبھی غیر معصوم ہیں، اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو کہا وہ سارے اس میں داخل ہیں۔ تو یہ تو مضمون حدیث ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے سوا اگر عقیدہ سنیوں والا ہے تو پھر از خطا خالی نہ باشن، اور انہوں نے مطلقاً لکھا، حالانکہ جو ہمارا مسئلہ چھڑا وہ خطا اجتہادی کا تھا، اول بھی بتایا اسی تقریر میں، آخر بھی بتایا اسی تقریر میں، یہاں انہوں نے مطلقاً یہ لکھا، تو پھر کیا یہ کتابوں والا دین دفن کر دیا جائے معاذ اللہ؟ یہ حدیثیں ساری چھوڑ دی جائیں کہ میرا ماموں نہیں مانتا، میرا چچا نہیں مانتا، میرا سسر نہیں مانتا، میرا فلاں نہیں مانتا؟ تو ہم نے کلمہ چچا سسر کا نہیں پڑھا، سرکار مدینہ کا پڑھا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس جواب ہے تو قیامت تک لے آئے، مہلت قیامت تک کی ہے، چونکہ صدیوں تک بھی نہیں بنے گا، صرف اپنے حجروں میں بیٹھ کے کڑ سکتے ہیں، مگر پڑھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جب ہم نے دبایا کہ ہمارے سنیوں میں کچھ لوگ رافضی بن گئے ہیں اور وہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کو بھی معصوم مان رہے ہیں، یہاں تک کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ معصوم مانتے ہیں، کچھ لوگوں نے تو بول کے کہا، کچھ لوگ خود آہستہ رہتے ہیں لیکن ان کا ماموں بول کے کہتا ہے کہ سیدہ پاک معصومہ ہیں۔ اور وہ ہمارے بکی شریف اور ارد گرد ہم جب تقریر سنتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو جی فلاں بندہ نے وہ سیدہ پاک محفوظہ عن الخطا ہیں اور ان کی طرف خطا کی نسبت کر دی۔ ان پڑھوں کو اتنا نہیں پتا کہ محفوظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے خطا کا صدور تو ہو مگر وہ باقی نہ رہے۔ یعنی کچھ تو مانتے ہیں نا کہ لفظوں میں معصوم، کچھ محفوظ بول کے معصوم مانتے ہیں، یعنی محفوظ کی ڈیفینیشن آج تک نہیں آئی کہ محفوظ جب اللہ نے حفاظت کر رکھی ہے تو پھر ان سے گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، پھر خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا۔
حالانکہ جو معاملہ تھا وہ خطا اجتہادی کا تھا، اور محفوظ اور معصوم کا فرق اگر دیکھنا ہو تو میں یہاں آپ کے سامنے صرف اس کے 3 حوالہ جات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ان لوگوں کی یہ جہالت بھی پتہ چل جائے کہ مان کے محفوظ اور پھر میرے ذمہ لگاتے ہیں چونکہ انہوں نے خطا کی نسبت کی لہذا انہوں نے توہین کی. حالانکہ محفوظ کی طرف خطا کی نسبت توہین کب بنے؟ جب حدیث میں معصوم کی طرف بھی، آیت میں معصوم کی طرف بھی ہے اس اجتہادی کے لحاظ سے، تو محفوظ کی طرف کیسے بنے؟ اور پھر محفوظ کا تو تعریف ہی یہ ہے، فرق یہ ہے معصوم اور محفوظ میں. اب دیکھو المعتمد فی المعتقد جو طور پشتی کی یہ تصنیف ہے، فضل اللہ طور پشتی، انہوں نے یہ واضح طور پر اس میں لکھا، چونکہ ان لوگوں نے خود تو مطالعہ کرنا نہیں، میں آسانی کے لیے صفحہ بھی دکھا رہا ہوں اور اس کا مطلب بھی بتا دیتا ہوں. صفحہ نمبر ہے 72. ولی محفوظ باشد از گناہ. یہی عقیدہ ہے سنیوں کا. ولی کیا ہوتا ہے؟ گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ اور نبی کیا ہوتے ہیں؟ معصوم. و فرق میان محفوظ و معصوم آست. محفوظ اور معصوم میں فرق کیا ہے؟ کہ معصوم را ارتکاب گناہ نبوت، معصوم را ارتکاب گناہ، کہ معصوم سے گناہ کا ارتکاب ہی، اما محفوظ را ارتکاب گناہ بود. یہاں لفظ خطا بھی نہیں، لفظ گناہ ہے. بات کس کی ہے؟ محفوظ کی. محفوظ را ارتکاب گناہ بود بر سبیل ندرت. یہ نہیں کہ وہ روز گناہ کیے ہوئے ہوں، نادر نادر نادر. اب 1000 دن میں سے 1 دن بھی نادر ہی ہے، 5 دن بھی نادر ہی ہے. اچھا جی، محفوظ را ارتکاب گناہ بود بر سبیل ندرت ولیکن او را بداں گناہ اسرار نہ باشد. گناہ کا ارتکاب تو ان سے ہو جاتا ہے مگر اس پہ اصرار نہیں ہوتا. یہ تعریف ہے محفوظ کی، جو یہ کرتے پھرتے ہیں کسی سنی کتاب میں نہیں. یہ بزریہ محفوظ لوگوں کو معصوم پکوانے کی تقریریں کرتے ہیں بکی شریف کے سجادہ نشین، اور مجھے تانے دیتے کہ انہوں نے توہین کی. کہیں کتاب لائیں کوئی ایک کہ جس میں جو یہ محفوظ کی تعریف کرتے ہیں وہ لکھی ہو. ہمارے ائمہ نے یہ تعریف لکھی ہے، اور یہاں تو لفظ گناہ ہے، اس کی بات ہی نہیں. تو خطا تو نیچے ہے بہت. ابھی ہم نے کتنا فرق بیان کیا کہ محفوظ سے گناہ کبھی نادر طور پر صدور ہو سکتا ہے، مگر ہم جیسے جو ہیں وہ کیا ہیں، بار بار کرتے رہتے ہیں. اور جو محفوظ ہیں، ولی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ لیکن اورا بداں گناہ اسرار نہ باشد ثم یتوبون من قریب. بہت جلد توبہ کر لیتے ہیں. گناہ تو ہو جاتا ہے مگر بہت جلد توبہ کر لیتے ہیں. یہ ایک حوالہ. اس پر یہ ہے تحفۃ المرید. شاید پہلی مرتبہ زیارت کریں کچھ لوگ، کچھ سے مراد وہ جو چھپ کے سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تحفۃ المرید، تحفۃ المرید شیخ ابراہیم بن محمد بن احمد شافی بیچوری، شرح جوہرات التوحید. اس تحفۃ المرید کے اندر بھی اس مسئلے کی بات کی اور فرق بتایا گیا. اس فرق کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ معصوم وہ ہوتا کہ جو اللہ اس کی حفاظت اس طرح کی کرتا ہے، اس کی بھی حفاظت اللہ کر رہا ہے مگر وہ حفاظت اور طرح کی ہے. محفوظ کی حفاظت اور طرح کی ہے. وہ ہمارے ایک پیر صاحب تھے بڑے گدی کے، جب وہ میرے خلاف اعلامیہ لکھ رہے تھے 3 سال پہلے، تو وہ کہنے لگے بھلا جب مانتے ہو کہ اللہ حفاظت کر رہا ہے تو پھر گناہ کا صدور کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ جب حفاظت کر رہا ہے. یعنی یہ ان ان پڑھوں نے محفوظ کوئی معصوم بنایا ہوا ہے. تو معصوم کی یہ تعریف ہے
کہ حفظ اللہ للمکلف من الذنب مستحالت وقوعہ، کہ وہاں ذنب کا پایا جانا ہی محال ہے. معصوم وہ ہے، اس کی ایسی حفاظت ہے کہ وہاں ذنب کا پایا جانا ہی، اور جو محفوظ ہے حفاظت اس کی بھی ہے، مگر وہاں ذنب پایا جاتا ہے اور وہ پھر فوراً توبہ کر لیتے. اور جو بات ہے وہ تو ہے ہی ذنب سے بھی نیچے چیز کی، اور وہ خطا ہے، اور انہوں نے اس کو توہین بنایا ہوا ہے، جبکہ ان کی طرف جو قانون ہے اس کے مطابق ذنب کی نسبت بھی محفوظ کی طرف کر دی جائے تو پھر بھی توہین نہیں بنتی ان ائمہ کے اصول کے. اور پھر یہاں پر ایک اور حوالہ اس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اسی موضوع ائمہ نے جو لکھا المنح القدسیہ علی الحکم العطائی، یہ بھی تصوف کی کتاب. الزام ہم پہ ہے کہ ہم نے تصوف کبھی پڑھا، یہ تصوف کی کتاب ہے، اور اس کے اندر یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں 82 صفحے پر، الفرق بین المحفوظ والمعصوم. اب ہم تو کھیر پکا کے دے رہے ہیں، یہ ساتھ حوالہ تقریر کے نظر آئے گا، علیحدہ سکین کر کے دے دیں گے تاکہ کم از کم یہاں سے ہی پڑھ لیں اور اپنے عقیدے کو برباد نہ کریں. کیونکہ اگر لفظ کوئی اور رکھ کے حقیقت کسی میں کوئی اور مانی جائے تو حکم تو اس حقیقت پہ لگتا ہے، لفظ پہ نہیں لگتا. اب نبی والا سارا درجہ کو کسی میں مانے اور کہ میں اس کو نبی نہیں کہتا، ویسے سارے اختیار وہی ہیں اس کو، تو لازم آئے گا کہ اس نے غیر نبی کو نبی مانا ہوا ہے. اب غیر معصوم کو یہ معصوم مانے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کو محفوظ مانتے ہیں. تو فرق پڑھو، فرق کیا ہے؟ الفرق بین المحفوظ والمعصوم ان المعصوم لا یلم بذنب البتہ، کہ معصوم ہستی گناہ کا یقینی قطعی طور پر ارتکاب کر ہی نہیں سکتی. المام بالذنب لا یلم بذنب البتہ، قطعی طور پر ان سے ذنب کا صدور نہیں ہوتا. کس سے؟ معصوم سے. کس سے؟ کم از کم آپ تو یاد کر لیں، کس سے ذنب کا ارتکاب قطعی طور پر نہیں ہوتا؟ اور آخری معصوم ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بعد انسانوں میں کوئی معصوم نہیں ہے. اچھا، ان المعصوم والفرق ان المعصوم لا یلم بذنب البتہ، اور والمحفوظ قد تحصل له زلات، محفوظ سے زلات ہو جاتی ہیں. محفوظ سے زلات، لیکن لا یکون منہ اصرار، زلات ہو جاتی ہیں نادر طور پر مگر ان پر اصرار، بل یتوب من قریب، محفوظ ہستی بہت جلد توبہ کر لیتی ہے. لیکن یہاں زلات کا ارتکاب لکھا، زلات کا ارتکاب ان سے ہو جاتا ہے. اب یہ عجیب منطق ہے کہ دیکھو فلاں بندہ توہین کر رہا ہے، گستاخ ہے، کیا جرم ہے کہ اس نے ایک محفوظ ہستی کے بارے میں کہہ دیا کہ اس سے خطا ہو گئی. ارے محفوظ سے خطا ہونا، یہی تو فرق ہے معصوم اور محفوظ میں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ معصوم سے ذنب کا ارتکاب نہیں ہوتا، اور خطا اتحادی تو ان سے بھی ہو جاتی ہے، معصوم سے بھی. اور پھر یہاں تو بات ہی محفوظ میں ہے، اور محفوظ کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ اس کے بارے میں لفظ ذنب بھی لکھا گیا، زلات بھی لکھا گیا، خطا بھی لکھا گیا، کہ ان سے یہ نہیں کہ خطا ہوتی نہیں، کبھی کبھی ہو جاتی ہے مگر اصرار خطا پہ نہیں ہوتا، اور وہ بہت جلد توبہ کر لیتے ہیں. یہ تو ان کا اہل سنت کے نزدیک محفوظ کی ڈیفینیشن ہے. اب یہ جو مذہب ہے اہل سنت کا، یہ بیان کرنا یہ توہین کہاں ہے؟ یہ تو مذہب ہے. اس قدر جہالت نے آ کر آستانوں اور بعض مدارس اور بعض آستانوں، ہر آستانے کی بات نہیں کرتا، آستانے ہی تو ہماری قوت ہے، ہمیں ملا ہی سب کچھ آستانوں سے ہے. لیکن یہ صورتحال
میں نے آپ کے سامنے صرف چند حوالے رکھے ہیں، کسی کو گالی نہیں دی. ہمارے میزبان سادات کرام ہیں اور ان کی شادی کا موقع ہے، لیکن پتہ چلا کہ انہیں کوئی بندہ آ کے تنگ کرتا رہا ہے کہ وہ آئیں تو یہ تو ہمارا ان سے یہ اختلاف ہے. تو میں نے کھول کے بیان کر دیا. اب اگر پنجابی میں کہتے ہیں ٹکر ساگ چاندہ ہے تو جواب دے دیں. یہ 2 دن 4 دن نہیں، سال کے بعد 2 سال بعد کتابیں لے آئیں. یہ نہیں کہ گالی دے جو کہ پورا والیوم مکمل کر دیں. تو یہ دین ہے ہمارا اور ہم دین والے لوگ ہیں. دین کے سطح پہ دین کی دلیل کے ساتھ بات کی جائے. اور مسلک اب دیکھو، معصومیت کا جو مسئلہ ہے وہ معتمد میں لکھا ہے کہ اس کی آزمائشیں دنیا میں کم نہیں، بہت صدیوں میں اس کی ہلاکتیں پھیلی ہوئی ہیں. غیر معصوم کو معصوم مانا ہوا ہے اور اس طرح ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں. قادیانیوں نے ایک مانا تھا کہ سرکار کے بعد بھی دین میں کمی کر سکتا ہے، وحی آتی ہے اس پہ. اور کچھ لوگوں نے 12 مانے ہوئے ہیں اور اختیار ان کا پورا سرکار والا مانا ہوا ہے. ہمارے نزدیک میرے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد ایک بھی حدیث نبوی اب نہیں آ سکتی، وحی نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ کہ آپ آخری معصوم ہیں. لہذا یہ کوئی آسان بات نہیں. اس لیے ہم سارے طوفانوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے ہیں کہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا بیٹھے تھے تم، ورنہ ہمیں ساری دنیا کے دورے اور کیا اب پابندیاں مجھ پر تو کیا میری تصویر پر بھی ہیں. نہ امریکہ میں گھس سکتی ہے، نہ برطانیہ میں جا سکتی ہے. جس کی تصویر پر اتنے پیرے ہوں خود کتنے ہوں گے. صرف اسی لیے کہ ہم نے اس مسلک پہ کمپرومائز نہیں کیا. اور اسی پر آج اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس موقع کو مزید بابرکت بنائے. قبلہ سید نقیب الحسن شاہ صاحب رب ذوالجلال ان کی صلاحیتوں کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے. میں یہ سارے اداروں میں جو امریکہ تک ہے میرے خلاف، چونکہ وہاں بھی کتابیں لکھی گئیں، میرا انکار بہت مشہور ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ گوندل گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں، یہ کربلا کے سیدوں کے ہاتھ پہ مرید ہونے کی وجہ سے حسینی انکار ہے. اس انکار کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں اگر ہم عشق کی وادی کے 9 وارد مکی ہوتے، مرض بڑھنے سے پہلے ہی دوا تبدیل کر لیتے. نصاب عاشقی میں یہ روا ہوتا تو پھر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے. امریکہ برطانیہ والے کہتے ہیں پاکستان میں رہ کے زندہ کیسے ہو، اور ہم تجھے بلا نہیں سکتے، پھر ہم دعائیں دے سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں دعاؤں پر ہی بہت شکریہ. نصاب عاشقی میں یہ روا ہوتا تو پھر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے. اگر مسلک میں تبدیلی روا ہوتی دباؤ میں تو شاید ہم بھی کچھ فکر رضا تبدیل کر لیتے. خطائے اجتہادی میں اگر بوئے گناہ ہوتی، تھوڑی سی سمیل بھی ہوتی گناہ کی اس لفظ میں، خطائے اجتہادی میں اگر بوئے گناہ ہوتی تو ہم فی الفور ہی لفظ خطا تبدیل کر لیتے. اگر موقف بدلتا فضل حق کا کالے پانی میں تو ہم بھی سختیوں میں راستہ تبدیل کر لیتے. اب ان سے کہتا ہوں اگر جا بیٹھنا تھا تم نے اب غیروں کی مجلس میں تو پہلے ہی اکابر کا پتہ تبدیل کر لیتے. اور یہ جو انکار ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حسینیوں کو سکھایا، اور میں کہہ رہا ہوں کر رہے ہیں جو تجاوز جو انصاف سے، کر رہے ہیں بغاوت جو اسلاف سے، اہل سنت کے مسلک سے اوصاف سے. ایسے پیران کو، ایسے انسان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا.
جس میں سچے عقائد سے انکار ہو، جھوٹ کی، لغو و باطل کی بھرمار ہو، جس کے قائل پہ لعنت کی پھٹکار ہو، ایسی تحریر کو، ایسی تقریر کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ کس لیے میں ڈروں جھوٹے افکار سے، کس لیے میں رکوں حق کے اظہار سے، میں حسینی ہوں کہہ دو یہ اغیار سے، گونگے کردار کو، دور معیار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ جو ہے لا تکتمو کو بلائے ہوئے، لا تکتمو شہادہ، قرآن کہتا ہے گواہی مت چھپاؤ۔ ہمارے بہت سے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں سچے ہو مگر ہم نے نہیں بولنا تمہارے حق میں۔ جو ہے لا تکتمو کو بلائے ہوئے، جو ہے اپنی گواہی چھپائے ہوئے، جو کتابوں میں ہے وہ دبائے ہوئے، ایسے حضرات کو، ان کے خطبات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اب آپ سے کہتا ہوں، تو اگر اپنا مسلک عیاں نہ کرے، جان کے بھی حقیقت بیان نہ کرے، جو ہے دل میں وہ ورد زباں نہ کرے، ایسی تعلیم کو، ایسی تنظیم کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔